بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی النصیحہ۔ اب ایک باب ہے خیر خواہی کرنے کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْصَحَ لَكُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 62، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 68، میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی رقیہ تمیم بن عوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن عوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اس میں خیر خواہی کا جو لفظ ہے، تو خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ تو یہاں پر 5 چیزوں کی خیر خواہی کرنے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی خیر خواہی۔ تو اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر صحیح طور پر، مکمل طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت اخلاص سے کی جائے۔ اس کی عبادت اخلاص سے کی جائے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے اور ایسی ہی آپ ایمان رکھ رہے، ایسی عبادت کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا ایمان نامکمل ہے، خلوصیت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب ہے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کتاب اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق، تلاوت کا لازم کرنا، اس کی تحریف سے اجتناب اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یعنی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا اور اس کی تحریف یعنی قرآن کے رد و بدل سے اجتناب اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی ہے۔ رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رسالت کی تصدیق، یعنی نبی کے رسول ہونے کی تصدیق کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ملعون ہوگا، کذاب ہوگا، شیطان ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ رسول آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نیا رسول، نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو رسول کی تصدیق کرنا اور اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی سنتوں کی پابندی کی جائے، یہ رسول کی خیر خواہی کا مطلب ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق میں ان کی اعانت، غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے، وہ سیدھے راستے سے انحراف کرے تو انہیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کیا جائے، الا کہ ان سے کفر صریح کا اظہار ہو۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق اگر ہے
اگر کوئی آدمی حق بات کہتا ہے تو حق کی مدد کی جائے، یعنی اس کی مدد کی جائے، اور غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے، لیکن اگر وہ گناہ بھی نہیں کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کی اطاعت کی جائے۔ حق بات کر رہا ہے اور غیر معصیت ہے تو ان کی اطاعت کی جائے، وہ سیدھے راستے سے انحراف کرے تو انہیں معروف کا حکم دیں، اور اگر وہ سیدھے راستے سے انحراف کرے، انکار کرے، تو انہیں معروف اچھی باتوں کا حکم دیا جائے۔ یہی مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کی اصلاح کے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ دنیا و آخرت، یہ دنیاوی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ دنیا یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، لیکن جو مرنے کے بعد کی جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، یہ اللہ کی عبادتیں اور نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے تو گویا کہ یہ ان کی اصلاح کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے اور انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے۔ تو پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ اب دین خیر خواہی کرنے کا نام کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔